بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھتا ہے، سالوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں تو کبھی قبولیت کے اوقات میں تو کبھی تہجد میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا بھی اسی خواہش کی غرض سے ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اسی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تبھی انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے سامنے، پھر رب سے شکوے کرتا ہے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے رب سے اور کہتا ہے کہ میں نے تو تجھ سے بس اتنا سا مانگا تھا اور تو نے وہ بھی کسی اور کے حق میں دے دیا۔ مگر پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ نہیں تھا تیرے لیے بہتر، تو اس انسان کی محبت میں اپنے رب کی محبت کو بھول گیا۔ مگر اچھا ہوا کہ تجھے سمجھ تو آئی کہ حقیقت کیا ہے، تجھے کس سے جڑنا ہے، تجھے کس کو سجدہ کرنا ہے، تجھے آنسو کس کے لیے بہانے ہے۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا جو تو اس سے تڑپ کر سجدوں میں مانگا کرتا تھا، تو شاید تو یہ سجدہ کرنا بھی چھوڑ دیتا۔ ہاں، تم رب کو بھول جاتے، تبھی تیرے رب نے ایسا نہیں کیا، اور تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے۔ اسی لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو اس رب سے جڑ جائے اور وہ رب تیرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہش کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر اس دل کا ٹوٹنا بھی ہمیں اس رب سے جوڑتا ہے۔ ہمارا کسی چیز سے لگاؤ یا محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، بس ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ وہ چیزیں بری ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، بس اسی لیے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ بس پھر فیصلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو زبردستی تھام کے رکھتے ہیں جو ہمیں بے سکون رکھتی ہیں، یا ہم ان سے خود کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نصیب سے لڑ کر، اللہ کے فیصلوں کی بے ادبی کر کے نہ کبھی کسی کو کچھ حاصل ہوا اور نہ حاصل ہوگا۔ ہم وہ چیز کبھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اگر وہ نہیں ملی تو اس میں تمہارے لیے کتنی بہتری تھی، اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے ملتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے جو تمہاری چاہت ہے اسے پانے سے ہی تمہیں سکون ملے گا، تو کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اس چیز کو یا اس شخص کو پا لینے کے بعد بھی اگر تمہیں سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل کر بھی لو تو آخر کب تک خوش رہو گے؟ اور اگر اپنی چاہت کو پا لینے سے بھی بے سکونی زیادہ بڑھ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ کس کو بتاؤ گے کہ یہ تمہارا انتخاب تھا؟ یہ بے چینی اور یہ بے سکونی تمہاری اپنی فرمائش تھی۔ تم کہانی کے اختتام میں اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ ہاں، دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کے بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جائے یا ان کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا جائے۔ اپنی ایک پسند کے لیے تم کائنات کی ہر شے چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم اپنی ہی ذات اور اپنی ہی جان پر بھی رحم نہ کرو۔ یاد رکھو، دنیا سے رابطہ ٹوٹ بھی جائے تو انسان جی لیتا ہے، مگر اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو کہ تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح
چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو اس پر جس نے تمہیں بنایا ہے۔ وہ کبھی کچھ بھی عبث نہیں بناتا اور نہ ہی اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہی ان کی بلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح۔ وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے۔ پھر دیکھنا کہ وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے اور کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ کوئی بھی انسان جس نے ماضی میں آپ کے ساتھ برا کیا ہو یا آپ کو تکلیف دی ہو، آپ اس انسان کو اپنا غم نہیں سمجھا سکتے۔ آپ اسے اپنے سائیڈ کی کہانی پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ اس سے صرف آپ کی تذلیل ہوگی، صرف آپ کے جذبات کی بے قدری ہوگی، کیونکہ وہ تو کرنے والے تھے، وہ تو دکھ دینے کی وجہ تھے، بھگتنے والے تو آپ تھے۔ اور دکھ دینے والے بھلا کیسے تکلیف کو سمجھیں گے؟ دکھ دینے والے کبھی اس نقصان کو نہیں سمجھ سکتے جو آپ کے دل پر گزرا ہے یا جو تکلیف آپ نے برداشت کی ہے ان کے غلط رویے کی وجہ سے۔ اور سچ کہوں تو انہیں فرق بھی نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف اپنا آپ اہم ہوتا ہے، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کیسے ان کے الفاظ نے آپ کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دے جن کے لیے آپ کا دکھ ایک مذاق ہے۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت کا تعلق ون سائیڈڈ ہے۔ اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ اس دنیا کے لیے منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ جب بھی ہم دکھی ہوں تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کے بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا جاتا ہے۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ تم اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کر کے آگے بڑھ جائے گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ سنے گا
مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں بلکہ تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے، اسی لیے اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں کے بعد قبول ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ دعائیں خوبصورت زندگی کی بیک بون کی طرح ہوتی ہیں، جتنا خوبصورت مانگنے کا انداز ہوگا ویسے ہی اللہ پاک متوجہ ہوگا۔ دعائیں زندگی کا وہ حصہ ہیں جو آزمائش کو صحن بنا سکتی ہیں، جو عرش پہ جا کے ان دروازوں کو بھی کھول آتی ہیں جو ہم پہ بند ہوتے ہیں، جو پگھلتے بے بس وجود کو سہارا دے سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ اللہ دن میں بار بار تمہاری طرف متوجہ ہو۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر تم وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہو، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ بار بار کیوں آ جاتے ہو، اور لوگ ہیں کہ کہنے سے بھی نہیں ڈرتے، چھوڑ دیتے ہیں، رول دیتے ہیں، اپنے لفظوں سے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔